بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ جدہ سے 15ویں خصوصی پرواز، پاکستانیوں کی واپسی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کے خصوصی پرواز PK786 جدہ سے 250 مسافروں کو لے کر لاہور کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ جمعرات کو 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے 280 پاکستانی ملتان روانہ ہوئے تھے۔ کونسل جنرل خالد مجید اور کمیونٹی ویلفیئر ماجد میمن مسافروں کو الوداع کہنے کے لیے جدہ ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ کورونا کے پھیلنے کی وجہ سے معمول کی بین الاقوامی پروازوں کے معطل ہونے کے بعد یہ جدہ سے پاکستان جانے والی PIA کی 15ویں خصوصی پرواز تھی۔ مئی 2020 سے اب تک مجموعی طور پر 3000 پاکستانیوں کو خصوصی پروازوں کے ذریعے جدہ سے وطن واپس پہنچایا جا چکا ہے۔ ریاض سے 14 خصوصی پروازوں کے ذریعے 2494 پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں۔ دمام سے بھی خصوصی پروازیں چلائی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ ریاض میں پاکستانی سفارت خانہ اور جدہ میں پاکستان قونصلیٹ PIA کے عملے کے تعاون سے سعودی عرب سے پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی کے انتظامات کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں سفری پابندیوں کے بعد پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے مئی سے خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں اور ان کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب میں اس وقت ہزاروں پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند ہیں، جن میں سے بیشتر وزٹ یا بزنس ویزے پر آئے تھے یا پھر وہ سفری پابندیوں کے باعث واپس نہیں جا سکے۔ موبائل اور ٹیلی فون بلوں میں کمی۔ سعودی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیشن نے مواصلاتی کمپنیوں کے لیے لینڈ لائن اور موبائل سروسز سے متعلق ہول سیل کے نرخ نامے مقرر کر دیے ہیں۔ نئے نرخ نامے کے تحت موبائل اور لینڈ لائن کمیونیکیشن نیٹ ورک پر اندرون ملک مکالموں کے نرخوں کی انتہائی حد کمی کی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی عرب میں موبائل اور لینڈ لائن مکالموں کی سہولت فراہم کرنے والی کمپنیاں ایک دوسرے سے مکالموں کی قیمت تھوک کے حساب سے وصول کرتی ہیں۔ کمیشن نے ان نرخوں کی انتہائی حد متعین کر دی۔ اس سلسلے میں دنیا کے مختلف ممالک کے کامیاب تجربات کو مد نظر رکھ کر مکالموں کے نرخ نامے میں ترمیم کی گئی ہے۔ کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیشن کا کہنا ہے کہ موبائل کمیونیکیشن نیٹ ورک پر اندرون ملک مکالمے کا حتمی نرخ فی منٹ 5.5 حلالہ کی بجائے 2.2 حلالہ ہوگا۔ یہ نرخ تھوک کے بعد، جبکہ اس سلسلے میں اندرون ملک لینڈ لائن سے 1 منٹ مکالمے کی فیس 2.1 حلالہ کی بجائے 1.1 حلالہ کر دی گئی۔ اس سے قبل کمیونیکیشن کمیشن نے لینڈ لائن اور موبائل سروس ہول سیل میں فراہم کرنے والوں کے نرخ ناموں سے متعلق متعدد جائزے تیار کرائے۔ سال رواں کے شروع میں مکالمہ سروس فراہم کرنے والے اداروں کے ساتھ مباحثے کیے تاکہ اس حوالے سے دنیا کے دیگر ملکوں میں مقبول بہترین نرخ ناموں کا انتخاب کیا جا سکے۔ طبی ماسک ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی۔ وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے قطیف ریجن کے ایک گودام میں طبی ماسک کی بڑی کھیپ برآمد کر لی، جسے ناجائز منافع خوری کے لیے سٹور کیا گیا تھا۔ وزارت تجارت کے ٹویٹر پر تفتیشی کارروائی کے دوران برآمد کیے جانے والی کھیپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ گودام سے برآمد ہونے والے ماسک کی تعداد 11 لاکھ سے زائد ہے، جسے غیر قانونی طور پر مارکیٹ کیا جانا تھا۔ تفتیشی ٹیم نے برآمد ہونے والے ماسک تحویل میں لے کر انہیں متعلقہ ادارے کے سپرد کر دیا، جہاں سے ماسک کو لیبارٹری تجزیے کے لیے بھیجا جائے گا۔ ویب نیوز اخبار 24 کا کہنا ہے کہ وزارت تجارت کے ذرائع کے مطابق ضبط کیے جانے والے طبی ماسک کا لیبارٹری تجزیہ کرنے کے بعد انہیں مارکیٹ کیا جائے گا تاکہ گراں فروشی کا سدباب کیا جا سکے۔ واضح رہے، وزارت تجارت اور دیگر اداروں کے اشتراک سے مملکت کی سطح پر تفتیشی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں جو اس امر کا جائزہ لیتی ہیں کہ دکانوں میں ماسک اور سینیٹائزر مقررہ نرخوں سے زائد فروخت نہ کیے جائیں۔ اس ضمن میں بعض ناجائز منافع خور تاجر کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد ماسک اور سینیٹائزر زائد منافع کمانے کی غرض سے سٹور کر لیتے ہیں اور انہیں مہنگے داموں مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں۔ کورونا کے بڑھتے کیسز، ریاض ریڈ زون میں داخل ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں معاون سیکرٹری صحت ڈاکٹر عبداللہ العسیری نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتوں میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کی پابندی سب لوگ مل کر اور جم کر کریں۔ عسیری کا کہنا تھا کہ اگر کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد یوں ہی بڑھتی رہی تو ریاض کا علاقہ ریڈ زون میں داخل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر عسیری نے بتایا ہے کہ جوں جوں وقت آگے بڑھے گا ویسے ویسے صحت اداروں پر دباؤ بڑھتا چلا جائے گا۔
تسلی کا پہلو یہ ہے کہ ریاض میں ابھی تک نازک کیسز کی تعداد بڑی حد تک کنٹرول میں ہے۔ ریاض میں کرفیو جاری رکھنے یا سختی حفاظتی انتظامات بڑھانے سے متعلق سوال کیا تو جواب میں عسیری نے کہا کہ اگر آئندہ ایام میں صحت اداروں میں انتہائی نگہداشت کے شعبوں پر دباؤ زیادہ بڑھا تو ایسی صورت میں ریاض میں سخت حفاظتی انتظامات ناگزیر ہو جائیں گے۔ آئندہ کیا ہوگا اس کا فیصلہ آنے والے حالات ہی کریں گے۔ کرونا وائرس سے محفوظ ہوں، سعودی فنکار محمد عبدو۔ معروف سعودی گلوکار محمد عبدو نے کرونا وائرس میں مبتلا افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ درست ہے کہ میں بیرون ملک سے آنے کے بعد مقررہ اصول کے تحت جدہ کے آئسولیشن سینٹر میں مقیم تھا، تاہم کرونا سے محفوظ ہوں۔ فنکار محمد عبدو نے نجی ٹی وی چینل العربیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے مزید کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر میرے حوالے سے جو کہا گیا ہے وہ کسی حد تک درست تھا، کیونکہ بیرون ملک سے واپس آنے کے بعد میں 2 ہفتے تک وزارت صحت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے جدہ کے مخصوص ہوٹل میں مقیم رہا، جہاں بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے مقررہ ضوابط کے تحت آئسولیشن سینٹر بنایا گیا ہے۔ تاہم انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ انہیں کرونا وائرس کا مرض لاحق ہے۔ محمد عبدو نے مزید کہا ہے کہ احتیاطی ضوابط کی پابندی کرنا ہر ایک کا فرض ہے اور میں نے بھی ان اصولوں پر عمل کیا جو ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ فنکار کا کہنا تھا کہ جس وبائی مرض نے اس وقت دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ مقررہ ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے احتیاطی اقدامات پر عمل کو یقینی بنائیں تاکہ خود اور ہم سے متعلق افراد اس وبائی مرض سے محفوظ رہ سکیں۔ خلاف ورزی پر جدہ میں دوسری بار ہائپر مارکیٹ سیل۔ بلدیہ جدہ نے اپنی ماجد اسٹریٹ پر واقع معروف شاپنگ سینٹر کو احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوبارہ سیل کر دیا۔ مقامی ویب نیوز سبق کے مطابق ریجنل بلدیہ کے سیکرٹری محمد الزہرانی نے کہا ہے کہ وزارت صحت کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ اور عوام الناس کو اس وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے متعدد ضوابط واضح کیے گئے ہیں جن پر عمل کرنا لازمی ہے۔ ایسے ادارے اور شاپنگ سینٹرز جہاں مقررہ SOPs پر عمل نہیں کیا جاتا، ان کے خلاف فوری کارروائی کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو محفوظ رکھا جائے۔ مذکورہ شاپنگ سینٹر میں قائم ہائپر مارکیٹ کے حوالے سے الزہرانی کا کہنا تھا کہ مارکیٹ میں SOPs کی خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی، جس کی وجہ سے اسے دوسری بار بند کیا گیا ہے۔ کرونا کی تشخیص 10 منٹ میں، سعودی انجینئر کی ایجاد۔ امریکہ میں زیر تعلیم سعودی اسکالر علی الشاہری نے ریکارڈ وقت میں کرونا کی تشخیص کرنے والا آلہ تیار کر لیا۔ آلہ 10 منٹ کے اندر کرونا وائرس کی تشخیص کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مقامی ویب نیوز سبق کے مطابق علی الشاہری نے کنگ فہد پیٹرولیم اینڈ منرل یونیورسٹی سے میکینیکل انجینئر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ان دنوں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نے علی الشاہری کے آئیڈیا کو ڈیولپ کرنے کی منظوری دے دی۔ اس حوالے سے اسکالرز کی ایک ٹیم بھی تشکیل دی گئی۔ ٹیم کو فاؤنڈیشن میں میکینیکل انجینئرنگ کے پروفیسر ڈاکٹر بیروز کیپور نے سپروائز کیا۔ ٹیم کو کرونا کی وبا سے نمٹنے کی خاطر آلہ تیار کرنے کے لیے مالی اعانت دی گئی۔ علی الشاہری نے بتایا ہے کہ وہ 2.5 برس سے کھارے پانی کو استعمال کے قابل بنانے والے مؤثر طریقہ کار کی ایجاد پر کام کر رہے تھے۔ اس نے اس حوالے سے ایک نیا طریقہ کار دریافت کیا جس کی بدولت موجودہ ٹیکنالوجی کے مقابلے میں کھارا پانی زیادہ مقدار میں، زیادہ بہتر شکل میں، زیادہ سستے طریقے سے استعمال کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ الشاہری نے مزید بتایا ہے کہ کرونا کی وبا پھیلنے کے بعد لیبارٹری تجربات بند کر دیے گئے۔ پروفیسر نے تجویز کیا کہ کووڈ-19 وائرس پر نئی ریسرچ کرو۔ الشاہری نے بتایا کہ میں نے کرونا وائرس کی تشخیص کا نیا آئیڈیا پیش کیا تو پروفیسر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اس پر پسندیدگی کا اظہار کیا اور آئیڈیا پر بحث کے لیے 3 یونیورسٹیوں کے 6 پروفیسران پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی۔ ٹیم کے تمام ارکان نے میرے پیش کردہ آئیڈیا کی بنیاد پر وائرس کی تشخیص کرنے والا نیا آلہ تیار کیا۔ یہ بے حد مؤثر ہے، ریکارڈ وقت میں تیار ہو سکتا ہے، لاگت کے حوالے سے بھی سستا ہے۔ کرونا کے 4000 کے قریب نئے کیسز۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت کے مختلف شہروں میں کرونا وائرس میں مبتلا مزید 3921 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر سعودی عرب میں کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد 1,19,942 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ایک دن میں کرونا سے 36 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ اس سے وبائی مرض سے 1010 افراد گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے ٹویٹر پر جاری اطلاعات کے مطابق جمعہ 12 مئی کو بھی سب سے زیادہ مریض ریاض میں سامنے آئے، جن کی تعداد 1584 تھی،
جبکہ جدہ میں کووڈ-19 سے متاثرہ افراد 391، مکہ مکرمہ میں 197، الحفوف میں 192، الخبر 176، مدینہ منورہ میں 144، دمام میں 104، قطیف میں 93، الدریہ میں 93، المبرز 84، طائف میں 83، زہران میں 52، الجبیل میں 51، الخرج 42، جبکہ دیگر شہروں میں کرونا متاثرین کی تعداد 40 اور اس سے کم رہی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 893 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اس وبائی مرض سے صحت یاب ہونے والے 81,029 ہیں۔ موجودہ مریضوں میں 38,020 پہ کووڈ-19 وائرس ایکٹیو ہے، جبکہ 1,820 کی حالت نازک ہے جنہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔